کچھ بچیاں جو بلوچستان سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کو کوئی ان پہ دھیان نہیں ہے یا پرواہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ ہماری بچیاں ہیں. حالانکہ وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ سڑک کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں, اس کے باوجود کہ ریڈ زون اور احتجاج کے بارے میں جو لیجسلیشن اس ہاؤس نے کی ہے اور جو کورٹس کے حکم ہے اس کے باوجود ان بچیوں کو وہاں پر پچھلے کئی دن سے سیکیورٹی اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. مختلف طریقوں سے حکومت ان سے رابطہ بھی رکھے ہوئے ہے. ہماری ضلعی انتظامیہ کا بھی رابطہ ہے. بہت ہی نون اینکرز جو ہیں, میں اگر کہیں گے تو ان کے نام بھی لے دوں گا, انہوں نے بھی اس میں کوشش کاوش کی ہے. کل ہی ہیومن رائٹس کی لاپتہ افراد کے بارے میں ایک بہت بڑا نام ہے مسز آمنہ جنجوعہ صاحبہ. میں ذاتی طور پہ انہیں ملا ہوں. میں نے گزارش کی ہے, دیکھیں وہ ان کی کوئی بھی جو چیز ہے اسے قانون اور ضابطے کے مطابق ہم ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ احتجاج جس مقصد کی بجائے وہ فوٹو سیشن وہاں ہو رہا ہے, لوگ وہاں جا کر اپنی مارکیٹنگ کے لیے اور چند ایک ایسی خواتین یا بندوں کے ہاتھوں میں بھی وہ احتجاج یرغمال رہا جنہوں نے اپنا ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کیا. میں بارہا ان سے بیک ڈور پہ رابطہ کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی رابطے میں ہوں. مجھے وہاں جانے میں حکومت کی طرف سے کوئی یار نہیں ہے, لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی بات جو ان کی مطالبات ہیں اس پہ کوئی سیٹل کر کے کوئی ایک جامع لاہے عمل کے ساتھ میں جا سکتا ہوں, اور ہماری طرف سے کوئی اس میں کمی نہیں. کئی ایسے مطالبات ہیں جو حکومت اس کو پورا نہیں کر سکتی. عدالتوں کے فیصلے جو ہیں, جو کیسز عدالتوں میں ہیں, وہ حکومت اس کو کسی کو بیل دینا, کسی کو گھر بھیجنا ہم نہیں بھیج سکتے. اور رہی لاپتہ افراد کی بات, تو میں اس موقع پہ یہ ذرا کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں اس وقت وہ لاپتہ افراد جس کے کوائف موجود ہیں وہ 2000 کے قریب ہیں. لاپتہ افراد کا کمیشن بھی ہے جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ سے لے کے تمام معاملات دیکھتا ہے. ہم لاپتہ افراد کا بہانے سے آپ کوئی سیاسی نیریٹو یا کوئی اپنا دوسری کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں. حکومت لاپتہ افراد کے بارے میں زیرو ٹالرنس رکھتی ہے. کوئی ادارہ نہیں چاہتا کہ ان پہ بلیم آئے یا لا سے ہٹ کر کسی قسم کا کوئی ایجنسی, کوئی حکومتی ادارہ کسی فرد کو آگے پیچھے کرے. یہ ہو نہیں سکتا. خود کا دھماکہ ہوا ہے, انتہائی افسوسناک ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کا پروگرام ہو تو سیکیورٹی کلیئرنس لیں. انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم کی مانگی اس لیے نہیں دی کہ سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اسی لیے منع کیا جاتا ہے. ہمیں جب حکومت منع کرے تو پھر عمل کرنا چاہیے. اپنی مرضی سے سیاسی دوسرے اجتماعات کرنے یہ سافٹ ٹارگٹ ہے. یہ اسکول کے بچوں کی بس ہو, بازار ہو, مدرسہ ہو, اسکول ہو, سیاسی اجتماع ہو, تو اس میں ہم جب دہشت گردوں کے لیے یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں, جب ہم سافٹ ٹارگٹس انہیں مہیا کرتے ہیں تو وہ اس پہ حملہ کی کوشش کرتے ہیں. ہم سیکیورٹی اسی لیے ہر ایونٹ کی چاہتے ہیں کہ پہلے سیکیورٹی لی جائے اور اس کا پراپر سیکیورٹی کے بعد وہ کیے جائے. بلوچستان کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں جی پوری جماعتیں اکٹھی ہونی چاہیے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, وزیر اعظم فوراً گئے, ساری جماعتیں ٹیبل پر تھیں. اس کے بعد اسی ہاؤس میں ایک سیکیورٹی کی میٹنگ ان کیمرہ ہوئی جس میں تمام جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے ساری شامل ہوئی. حکومت کسی وقت بھی جب بھی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی بات ہو, آل پارٹی کانفرنس کی بات ہو, ہم ہمیشہ, اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں, ساری صوبائی حکومتوں سے مل کے بنایا ہے. سو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر جتنا عمل ہوگا اتنی دہشت گردی میں کمی آئے گی. اس پہ مزید کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے, آپ بار بار ہم کسی بھی سیاسی جماعت, ابھی مولانا صاحب نے جو تجویز دی ہے, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بالکل بیٹھنا چاہیے, بیٹھتے ہیں. اور جو وفاق جو ہے وہ ہمیشہ اپنے صوبوں کے ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان ہو یا دوسرے معاملات ہوں, ہم مکمل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ تب ہی ختم ہوگی جب سیاسی طور پہ ہم متحد ہوں گے. سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں,
لیکن سیاسی طور پر جب ہماری پولیٹیکل فورسز اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوں گی اسی طرح جیسے 2013 سے 18 کے درمیان ہوئے تھے تو یہ دہشت گردی ختم ہوگی.